میریو بیٹیوں میریو بہنوں ماں ام سلمہ دی روایت تے غور کرو. نبی پاک دسے ہے ام سلمہ پڑھی جا رہی نے اللہ نے ام سلمہ تو ام المومنین بنا چھڑے ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور الحمدللہ اسی ہر دور اندر اے پیغام دیتا ہے رب دے قرآن نو سینے نہ لاؤ, محمد رسول اللہ دے فرمان نو سینے نہ لاؤ. ساڑی دعوت کسے روپڑی دی نہیں, ساڑی دعوت کسے جناب والا لکھوی دی نہیں, ساڑی دعوت کسے سیال کوٹی دی نہیں, ساڑی دعوت کسے لاہوری دی نہیں. اسی جدوں بھی دعوت دینے ہیں یا رب دے قرآن دی دعوت دینے ہیں یا آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دے فرمان دی دعوت دینے ہیں, اور گلی گلی کوچا کوچا اے پیغام لے کے پھرنے ہیں کہ اللہ نو اپنا حاجت روا من لو, محمد نو اپنا رہنما من لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم, ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے. لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدست. قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادبہ احترامہ دی لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں, اجدہ سالانہ عظیم الشان تقریب تکمیل قرآن مجید پروگرام جو کہ الحمدللہ جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر ہر سال 28ویں رات نو اس پروگرام دا نو ترتیب دیتا جاندہ ہے. میں حافظ صاحبان نو قاری صاحبان نو محترم بٹ صاحب مولانا حمزہ رفیق صاحب انہاں نو مبارک بات پیش کرنا ہاں. انہاں نماز تراویح دی اندر مکمل قرآن مجید سنایا اور انہاں دے والدین واسطے اللہ انہاں دا ایک قرآن سنانا بذریعہ نجات بنا دے وے. تساں احباب جنہ قرآن سنے ہیں وہ بھی مبارک بات دے حقدار ہو. کوئی لمبی چوڑی تقریر تے لمبا چوڑا خطاب نہیں, میں بڑے ہی اختصار نال چند گزارشات احباب دی خدمت اندر پیش کرن دا ارادہ رکھنا. مسجد دی زینت
فضیلت الشیخ مولانا عزیز الرحمان صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما نے، پیارے بھائی سعید یاسین انصاری صاحب حفظہ اللہ، تسا ساری جماعت اللہ سب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک الحمدللہ 27 دن گزر چکے نے، 2 یا 3 دن ایدے باقی نے۔ رمضان ساڑھے کول اللہ دا مہمان آئے، مہمان دے جان دے 2 یا 3 دن باقی نے۔ مہمان اللہ بھیجے، ہن مہمان واپس جان دیاں تیاریاں اندر ہیں۔ مہمان جدو آندہ ہے نا تے گھر والے کوشش کرتے نے مہمان دی شیان شان او دی قدر کیتی جائے، او دے واسطے کھانے، او دے واسطے بستر، او دے واسطے رہن سہن دا بہترین انتظام۔ اسی کہنے ہیں جی فلاں چودھری صاحب دا مہمان آیا ہے، سانو او دی قدر کرنی چاہی دیئے، فلاں نمبردار صاحب دا مہمان آیا ہے، او دی قدر کرنی چاہی دیئے، فلاں ایم پی اے ایم این اے صاحب دا مہمان آیا ہے، او دی قدر کرنی چاہی دیئے۔ رمضان مہمان عرشاں والے رحمان دا، اور اے مومنہ کو لایا تے ہن اے دے 2-3 دن باقی نے، تے جدو مہمان دیاں واپس تیاریاں ہونا کر دے سارے جی کٹھے ہو کے مہمان دے کول بہ جاندے نے، مہمان جی اور پرونیاں تو چلا تے جانا ہے، جاندیاں جاندیاں کوئی پیاریاں پیاریاں مٹھیاں مٹھیاں کوئی سونیاں سونیاں گلہ ہی سنا جا۔ نکے بڑے سارے نا مہمان دے کول بہ جاندے، بچے عورتاں مرد جوان، او پھر مہمان کو لو گلہ سن دے نے، تے کئی وچوں نا بزرگ آندے نے یار تو چلا تے جانا ہی ہے، کوئی انج دی گل سنا بھی دوبارہ تیرے آن تک اسی تیریاں گلہ نو یاد کر دے رہی ہے۔ ہن اس مہمان نے جاندیاں جاندیاں نا ساڑھے نال کچھ گلہ کیتیاں نے، تے میں او انشاءاللہ گلہ ایویں چند منٹاں جو تواڈے نال شیئر کر لینیاں نے بفضل ہی تعالی۔ او رمضان جدوں آیا نا انہیں سانو آ کے پیغام دیتا، آواز ہوں دیئے مولا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جدوں آیا پیغام دیتا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آکے پیغام دیتے ہیں ایماندارو تواڈے تے اللہ نے روزے فرض کر دیتے نے، ہن مہمان جان دیاں تیاریاں اندر ہے، آخری گلاں سانو سنا رہے ہیں، آخری گلاں کی نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آدھا ایماندارو میں آیا سی تے تواڈے واسطے روزے لے کے آیا سی، ہن میں واپس جا رہا تے توانو تلقین کر کے جا رہا، مدد اللہ کو لو منگنی ہے، صبر کرنا جے، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آمن استعینو بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ کو لو منگنی ہے، صبر کر کے منگنی ہے۔ عرشان دیا بادشاہ اے صدیق آباد دے رہن والے، مسجد ریاض الجنہ دے اندر آن والے، اردہ گرتو کتاب و سنت دے پروانے، ایک کہندے نے صبر دا کیویں درس دے کے چلے ہے۔ اے جمیعہ صاحب نا شام دا دسترخوان لگ گیا ہے، سارا کچھ دسترخوان تے آ گیا ہے، دودھ سوڈا بنایا تے وہ بھی آ گیا ہے، جناب مٹھیاں مٹھیاں کھجوراں بھی آ گئیاں نے، فروٹ دے بھی ٹرے پر کے سامنے آ گئے نے،
گھر والے بڑے نہ پکوڑے سموسے بنا کے بھی فروٹ چاٹا بھی جناب والا اج کر کے دسترخوان تے سجا دیتیاں نے ہلے 5 منٹ رہندے نے ہلے 10 منٹ رہندے نے ہلے 20 منٹ رہندے نے صبر دا درس دے رہے ہیں حلال چیزاں چھڑ دیتیاں جے اللہ دے حکم تے صبر کیتا جے سارا دن جھوٹ نہیں بولیا صبر کیتا جے سارا دن نہیں کڈیاں صبر کیتا جے سارا دن کسے دا حق نہیں کھادا صبر کیتا جے اپنے ماں باپ نال اچھے طریقے نال پیش آئے جے صبر کیتا جے حلال چیزاں تواڈے سامنے پیاں نے جدوں تک اللہ دا آرڈر نہیں آیا انہاں حلال چیزاں نو نہیں ہاتھ لایا جے میں واپس چلیا جے میرے جان دے بعد بھی حلال حلال ہی کھانا جے حرام کھانا حرام نہیں کھانا اے مہمان ایسیاں وسیعتاں کر کے جا رہے ہیں جڑیاں سانو وسیعتاں پورا سال یاد رہن گیا نماز اندر کیویں مدد منگنی ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن دل لگا کے سننا اج بندے نے ہاتھ بننے نے پیارے اہل حدیث بھائیو پیارے دیوبندی ویرو تے میرے اہل سنت بھائیو ہر بندہ مسجد اندر آیا ہے انہیں وضو کر کے ہاتھ بننے نے تے پتہ ہے اپنے رب نال گلاں کی کردا ہے آندا ہے الحمدللہ رب العالمین ہولی ہولی سبحان اللہ کہندے ہو کی مسئلہ جے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے تے غیرت نال ذرا بولے آجے اللہ جے کوئی مشکل آ جائے تے مدد بھی تیرے کولو منگنی ہے نہیں ہلے ادیاں کو بندیاں میرے نال اتفاق کیتا ہے جے اگر تواڈا ضمیر اجازت دے وے تواڈا دل گواہی دے وے اوکھے ویلے مدد کدے کولو منگنی ہے پھر میرے نال بولنا جے اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے مدد بھی تیرے کولو منگنی ہے کدے کولو مدد منگنی ہے نکی جنی ایک توحید دی گرا لا کے گل کے چلاواں اوے وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دی اور وکھو وک شکل ایڈا بھی میں مختصر درس نہیں دینا جویں تسی ٹھلے ٹھلے جے تسی ٹھلے بول دے رہے میں ٹائم ودا دینا جے ذرا تسی پیار نال بول دے تے حافظ صاحب دے نکاح اندر دیر نہ کرو انہاں دے نکاح واسطے مینوں حکم ہویا بھی ذرا جلدی جلدی کام نبیڑ لینا ہن تسی ویکھنا بھی اپنے حافظ صاحب نال کنا کو تسی پیار کر دے جے بول دے رہے میں منٹاں چ گل مکا لینی ہے نہیں تے انشاءاللہ گھنٹیاں وال گل چلی جائے گی اے مت سمجھے آجے بھی ہلے ایک گراریاں جدو چال پہندیاں نے نا انہاں نو گریس دیتی ہوندی انشاءاللہ رواں ہو جان گیا اے مت سمجھے آجے بھی انہاں چلنا نہیں اللہ دی توفیق نال انہاں چل پہنا ہے اے وکھو وک شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دی تے کلائی او راکھا جے اے سارے جگ دا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا تے اپنی قدرت نال مولا اپنی قدرت نال مولا نقشے کٹے نے ایکو ٹینی نال پھل مٹھے کھٹے نے حالا اینا سارے آنو پانی ایکو لگدا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا تے بڑے کمال دے جملے اگے آندے
نے نکے ہوندیاں سانو دودھ پلایا ماں دا تھوڑے جنے وڈے ہو کے پلایا گاں دا اج کل پیندے پیاں بری مجھ دا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا ایاک نعبد و ایاک نستعین منت کروا لے پیری ہاتھ لوا لے مسیتے وڑ کے وضو کر کے ہاتھ بن کے کمیں اللہ عبادت تیری کرنی ہے مدد تیرے کولو منگنی ہے میں اس واز نو واز نہیں سمجھدا میں اس تقریر نو تقریر نہیں سمجھدا میں اس درس نو درس نہیں سمجھدا جدے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ نہ ہوئے میاں نمازاں تد قبول نے اگر اللہ دی توحید ہے روزے تد قبول نے اگر اللہ دی توحید ہے بندے دے صدقات خیرات تد قبول نے اگر اللہ دی توحید ہے اگر توحید نہیں اللہ نو ساڈے عملاں دی لوڑ اللہ نو ساڈے عملاں دی لوڑ نہیں کہو گے علماء بیٹھے نے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھکے ہون گے اس دے باوجود بھی جہنم دا بالن بن جان گے وجہ کی ہے عقیدے دے اندر توحید نہیں ہن میاں مسیدے وڑ کے وضو کر کے ہاتھ بن کے کمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے مدد بھی تیرے کولوں منگنی ہے تے مسیتوں باہر نکل کے کسے ہور نو آوازاں دیویں اے گل جائز اے گل چنگی نہیں مسیتے وعدہ پیا کرنا ہے باہر نکل کے اپنے وعدے دی مخالفت پیا کرنا ہے اے میاں گل چنگی نہیں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدوں بھی منگنا ہے کدے کولو منگنا ہے اللہ کولو منگنا ہے جو بھی منگنا ہے کدے کولو منگنا ہے فرمایا تیری جتی دے تسمے دی بھی اگر تینوں لوڑ ہے وہ بھی اللہ کولو منگنا ہے اللہ اکبر اگلا پوائنٹ فرمایا آمن نستعین بالصبر والصلاۃ صبر کرنا ہے بس ایتھے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث حضرت عطا بن ابی ربا بیان کر دینے میریو تیو میریو بہنوں میریو بیٹیو توجہ نال بات سنیاں جے بڑی کم دی گال ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک کالے جے رنگ دی بی بی نا آمینہ دے لال کو لائی بی بیاں بہتیاں بے صبریاں ہوندیاں نے ایک کالے جے رنگ دی بی بی آئی آکے کہن لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مسئلہ ہے آقا فرماندے نے دس بی بی تیرا کی مسئلہ ہے اے آندھی سونے ہو میں نو ایک بیماری ہے میرے واسطے دعا کر دے ہو اللہ میں نو بیماری تو شفا عطا کر دے اور صدیقہ بادیا مسجد ریاض الجنہ اندر آن والے اویرہ تیان کریں توجہ فرمائی اے بی بی کہن لگی سونے میں نو دورے پیندے نے مرگی دے تے میرے واسطے دعا کر دیو آقا فرماندے نے بی بی میں دعا کرانگا اللہ تینو شفا عطا کر دے گا پر میرے کولے ایک پیک جی اگر تمہیں دیتے صبر کریں تے اللہ صبر دے بدلے جنت عطا کر دے گا بی بی نے جدو جنت دا نام سنیا نا جدو جنت دا نام سنیا بی بی نو اپنیاں بیماریاں بھول گئیاں آندھی یہ سونے ہو میں نو جنت دا میں بی بی نے سمجھا ہونا ہے مارتے جانا ہی ہے جہان تے چھاڑی جانا ہے نبی پاک دی زبانی جنت دیاں گرنٹیاں مل رہیاں نے بی بی آندھی یہ سونے پھر اے دعا کر دیو اللہ جدو میں نو دورہ پوے میرا پردہ ظاہر نہ ہوئے
آمینہ دے لال نے دعا کر دیتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کر دینے، حضرت عبداللہ بن عباس دی حدیث رضی اللہ تعالیٰ نو، او جڑی کالے رنگ دی بی بی آ رہی ہے نا، اے بی بی نو آمینہ دے لال نے صبر دی تلقین کی دیئے، تے صبر دے بدلے آمینہ دے لال نے جنت دیاں گرنٹیاں دے چھڑیاں۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھ آئی تے میں تینو قرآن دا ایک اور واقعہ سنا دیواں، تیری ملاقات نبی نال کروا دیواں۔ اب باپ بھی نبی، پتر بھی نبی تے دادا بھی نبی، ایج کر کے نا پتر کٹھے ہو کے آئے، آکے کہنے لگے ابو جی آ ساڑے پرانو ذرا ساڑے نال کلو نا، اسی انو ذرا سیر کروا لے آئیے، باہر اسی شکار کھیلن واسطے جانا ہے۔ تے بابا آندہ ہے او لے تے جاؤ، پر تو انو پتہ ہے یوسف میرے دل دا جانی ہے، یوسف میرے دل دی تڑکن ہے، یوسف میریاں اکھیاں دا نور ہے۔ اور صدیقہ بادیا تو سو جانا ہے، تیرا باپ تیری وجہ تو ساری ساری رات بہ کے کڑ دیندہ ہے، میں تیری منت کرنا اس پیو دے آنسو نہ کڑوایا کر، اس بابے نو نہ رلایا کر، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے اے دے آنسو کیتے تیرے تے بمب بن کے ڈگ جان، نہ اپنے بڑھے باپ نو رلایا کر۔ اے ویکھے نا جدوں ماپیاں دیاں یاداں دیاں نے تے بے ساختہ بندے دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل جاندے نے، کئیاں دے پچھلے رمضان اندر موجود سن آج نظر نہیں آندے، اے کل پرسوں عیدہ دیہاڑا نہیں، عیدہ پڑھ کے سارے آنے کرانو جانا ہے، تے کئی خوش قسمت ہونگے حافظ بٹ صاحب ورگے جنہ دے باپ سینے نہ لا کے منہ متھا چمنگے، تے کئی ساڑے ورگے بد نصیب ہونگے، او عید دی نماز تو بعد موٹر سیکل کڈنگے، گڈیاں کڈنگے تے بچیاں نو نال بٹھانگے، آکھنگے یار جے آج کار نہیں نظر آئے تے چلو جا کے قبران دی زیارت کرے آئیے، قبران تے جا کے دعائی منگے آئیے۔ اور میاں آوے خلے آئے نے پتر کہن لگے ابو جی یوسف نو ساڑے نال پیجو، کہن لگے میں پیجتے دینا ہوا۔ اور نوجوانا ادھر ویکھی میرے وال، میں اللہ دی قسمیں باوضو ممبر تے بیٹھا ہوا، میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے، میں نو انہیں کیا قاری صاحب ہر تقریر اندر ماپیاں باتے ضرور ترلا ماریا کرو۔ جوانا انگلی کھڑی کر میں ممبر چھڑنا، میں تیرے پیرانو آکے ہاتھ لاواں، آویکھی کتے بڑھے باپ نو رلائی نا، کتے بڑھے باپ دے آنسو نہ کڑھی، میں تیری منت کرنا رب دا واسطہ دے کے تینو درخواست کرنا، کچھ سبق لے کے جائیں آج دے درس اندروں۔ اللہ اکبر، کہن لگے پترو لیتے جاؤ، پر یوسف تو بغیر میرا بھی تے گزارا کوئی نہیں نا، اج جناب یوسف نو لے کے ٹرین ہے، بابے دیاں اکھاں تو جدوں اوجل ہوئے نا تے اینا پراواں دیاں نیتاں بدل گئیاں، اینا پراواں دے ارادے بدل گئے، جناب یوسف نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تے جناب یوسف نہ روندیاں روندیاں اینج چہرے تے مسکراہٹ آئی، تے پرا پوچھ دینے یوسف رون دی تے سمجھ لگ دیئے، حسن دی نہیں سمجھ لگ دی، ہسیا کیڑی گلو ہے، تے جناب یوسف آندے نے ویخ تو آڈا زور جوانی، واہ بابا دستار اللہ تیری قبر تے رحمت فرمائے، آندے نے ویخ تو آڈا اوے زور جوانی تے دل وچ کیتا مانا، شیر بہادر میرے بھائی میں کس تھی غم کھانا، اس دن عقل نہ دیتی یاری، بھول گیا تقدیروں، آج پچھاتائی عزت مل دی خالق دی تقدیروں۔
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू ना खूह अंदर सुट दिता ते वापस आए ने। इशा दा वेला हो गया। कुरान कहंदा वजाऊ अबाहुम इशा यबकून, रोंदे आ रहे ने। बाबा यकूब आंदा ओ खैर जे की गल बनी है? कह लगे साडे भरा नू बगियाड़ खा गया। हाँ जे मेरे पुत्र दी कोई निशानी है जे ते विखाओ। इधर वेख्या जे सदीका बादियो कह लगे अबू जी आ वेखो साडे भरा दा कुर्ता साडे कोल मौजूद है। इंज जनाब कुर्ता पेश कीता ते नाले इंज बाबा कुर्ता वेखी जांदा। वेखियो नाले बाबा इंज कुर्ता वेखी जांदा है ते नाले बाबे दियां अखां दे अंदरों जेड़े आंसू ने इंज चेहरे ते माड़ी जी मुस्कुराहट आई ना। पुत्र आखन लगे अबू जी साडे भरा नू बगियाड़ खा गया ते तुसी मुस्कुरांदे पै जे। ते बाबा आंदा है अज तुहाडे नालों नाहिर निकलिया बहुत न्यारा, कुरते दा बेअदब ना होया ते यूसुफ खा गया सारा। तुसी कहो बगियाड़ा खादा और यूसुफ बदर मुनीरा, कुर्ता क्यों कर रिया सलामत ते क्यों ना हो गया लीरा। बड़ा बगियाड़ सियाना सी, उन्हें लगता कुर्ता ला के परा रख लिया ते फिर यूसुफ नू खादा। अल्लाह अगले दिन आए ना कढ़िया फरोख्त कर दिता है। इधर वेख्या जे ते बाबे ने पता है जदों कुर्ता वेख्या बेसबरी दा मुजाहरा नहीं कीता। आंदे ने फसब्रुन जमील, पुत्रो मेरा ते सबर ही है। मेरा ते एडा वड्डा दुख आन दे बावजूद भी नबी की कह रहे हैं मेरा सबर है। अगले दिन आए कढ़िया वेच दिता है ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ना फरोख्त हो गए ने भरावां दे हथों। ते जदों वापस जान लगे मुफस्सिरीन लिखदे ने पैरां च बेड़ियां हत्थां नू हथ कड़ियां ते कहन लगे मालिक अगर इजाजत होवे ते मैं जांदियां अपने चौधरियां नू सलाम ही कर लवां। मालिक कहन लग्या मैनू कोई इतराज नहीं, जाओ जाके सलाम कर लो। जनाबे यूसुफ पिछे टुरे ने। हुण इस नबी दा भी सबर वेखिया जे। आंदा मेरे भरा मेरे नाल बड़ा जुल्म करदे ने। आ वेख जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सबर। पता है जदों अपने भरावां नू मिलन वास्ते गए ना ए नहीं आख्या यार मेरे नाल की कीता जे। एक जुमला ऐसा कह दिता है जिन्हें मेरे कलेजे नू रुग पा लिया है। हो सकता है तेरे कलेजे नू भी रुग पै जाए। पता है जनाबे यूसुफ की आंदे ने ओए सिर चुमे दस्तारा चुमे ते देंदा नेक दुआई। ए घर याकूब नबी दा खुश रखे रब साई। अगले जुमले ते गौर करी ते आंदे ने तुसां घरां विच खुशियां होसन असा नसीब जुदाइयां रल के बहन नसीबा वाले नाल प्यारियां भाइयां। आंदे ने जाओ भराओ मैं तुहानू कोई गिला नहीं करना, इत्थे भी सबर। फिर अल्लाह ने सबर दा सिला की दिता। जनाबे अजीजे मिस्र बन गए ने ते भरा जाके कहंदे ने तसद्दक अलैना, साडे ते सदका करो। सबर दा बदला अल्लाह ने की दिता, अजीजे मिस्र बना दिता। अल्लाह अकबर। बाबे याकूब नू अल्लाह ने मुलाकातां करवा दित्तियां ने, सबर दा सिला दिता है। और कुरान कहता है वह बशिर साबिरीन, सबर करने वाले वास्ते खुशखबरियां ने। असी ना बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाने हैं। साडे च सबर रोजा रख के कीता है ना सबर, सारे बोलो जिन्ना रखे ने होते बोलो ना, कीता है ना सबर। पानी पीता, झूठ बोलिया, हराम खादा, 2 नंबरी कीती, हलाल चीज़ां भी छड़ दित्तियां, सारा कुछ छड़िया ना। की कीता? रोजा रख के की कीता?
اوے ہر چھے چھڑ کے کی کیتا؟ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا، تو انہوں کو بندہ گال بھی کٹ دیتے، انہوں کو انی صائمن، میں روزے دارا پائی میں گال کٹنی. اچھا ایدہ مطلب ہے بھی عیدوں بعد بندہ شروع کر دے وے ہیں، عیدوں دوجے دن ساڑھے کو تھے نوجوان ہے، بڑا سونا نوجوان شیخ ماشاءاللہ، ایڈی لمبی ہو دی داڑھی، اللہ تعالیٰ ہو دی داڑھی چ برکت فرمائے. جو رمضان دا چاند چڑھنا ہے انہیں مسیطے آ جانا ہے، تو عید تو بعد اگلے دن ہی نہیں انہیں آنا، عید تو اگلے دن ہی نہیں آنا. میں ایک دن انہوں پوچھیا، آندھا ہے بس جی میں روزیاں چ سارے بخشوا لینا. اچھا انہیں ایمانداری نال دسو بھی جنہیں سارا پورا مہینہ روزے رکھے، پورا مہینہ نمازاں پڑھیاں، پورا مہینہ تراویاں پڑھیاں، تے عید نماز تو بعد وہ فرض بھی نہ پڑھے، او دے انہاں روزیاں دا دسو کی اسی جواب دے سکتے. میں نے ایک بندہ کہندا جی قاری صاحب میرے دے روزیاں دا کی بنے گا؟ میں کہے دے روزیاں دا انہوں ہی پوچھ لے کی بنے گا. یہ ہم مفتی اعظم ہے جڑا پتہ نہیں ہے تے کولے کوئی جبریل آ کے کہہ جاندا ہے بھی آج تو بعد نہ تو نماز پڑھنی ہے. او میاں نفل تے نفل کم از کم سانو فرضاں دی تے پابندی کرنی چاہیے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ او جی میں روزیاں پڑھ دے رہ جے انج پڑھ دے رہو گے نا، 30 دن بندہ جماعت نال نماز پڑھے تے 31ویں 32ویں دن بندہ کبھی میں نہیں پڑھنی تے پھر دے تے ماتم ہی کیتا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اور جی میں اینا ساریاں چیزاں تے صبر کیتا ہے نا، اسی طرح پرا نال معاملہ ہوئے صبر کرنا ہے، پہنا نال معاملہ ہوئے صبر کرنا ہے، ماں باپ دا معاملہ ہوئے اگر ساڑھے چ صبر ہوندہ اسی تیاں رپیاں واسطے بندے مار دینے سن. صبر کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اینو تکلیف پہنچ دیئے او دیتے صبر کردہ ہے اللہ دی جنت دا وارث بن جاندہ ہے. اگر اینو نعمت مل دیئے او دیتے شکر ادا کردہ ہے پھر بھی اللہ دی جنت دا وارث بن جاندہ ہے. مومن ہر لحاظ نال کامیاب اور کامران ہے. دو میاں بیوی بیٹھے نے، آخری حدیث تے میرا سلام، دو میاں بیوی بیٹھے نے تے بیوی کہن لگی میاں جی تسی بھی جنتی تے میں بھی. اونجے کرمالیاں ہر ویلے بندے نو بنائی تے جنمی رکھ دیاں نے نا، تو نہیں جنت جا سکتا، تو جنت نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. لے بھئی جنت دی چابی جی میں ایدے کول ہوندی، او بھی اگو کہندی جے میں نہیں نہ جا سکتا تے ہوا تم ہی کوئی نہیں پانی ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں جڑیاں بیبیاں خامدان دی نافرمانی کر دیاں نے، جڑیاں زبان درازی کر دیاں نے، میں بیک کے آیا جنم اندر بہتیاں نے. اللہ اکبر. اے بی بی کہنے لگی تم ہی جنتی تے میں بھی. او بولو تم ہی جنتی میں بھی. او بی بی کہہ رہی ہے اپنے بندے نو جڑی ساری زندگی بندے تے راضی نہیں ہو سکتی، وہ کہہ رہی ہے تم ہی جنتی تے میں بھی. اچھا وہ کہنا ہے تیرے کول کی میں گرنٹی. تے بندہ نا تھوڑے جے کالے جے رنگ دا سی تے بی بی نو اللہ نے حسن دیتا سی. تے بی بی کہن دیئے جدو تو میں نو ویکھنا ہے تو کہنا ہے الحمدللہ. کی کہنا ہے؟ الحمدللہ. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا شکر کرنے والا بندہ جنت جائے گا. تے جدو میں تینوں ویکھنی ہے میں کہنی ہے پھر میرا تے صبر ہی ہے، میرا تے صبر ہی ہے نا. تو شکر کر کے جنت چلا جانا ہے، میں صبر کر کے جنت چلا جانا ہے. اے گناہگارو سیاکارو رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں. گناہگارو سیاکارو رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں. تینو دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں. تینو دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. توجہ فرمانا نبیاں تے شہیدان دیاں صفاں بن سن، نبیاں تے شہیدان دیاں صفاں بن سن. کر کوششاں وچ کھلون دیاں. تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں.
بڑا وڈا جملہ دین لگیا او وچ جنت دیوی جنت بھول جانی وچ جنت دیوی جنت بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیا نہیں 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 انج نہیں سبحان اللہ جیدہ جیدہ دل کردہ ہے نبی نال ملاقات کرنے واسطے میں دوبارہ جملہ پڑھنا سجا ہاتھ چوکے میری گل دا جواب دینا ہے اور وچ جنت دیوی جنت بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیا تینو دسیا نہیں کسے کم لیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا اے دے نالوں بھی زیادہ کرنٹ والا جملہ ہے ارتھ نہیں لگنا چاہیے دا کرنٹ لگنا چاہیے دا ارتھ دا تے کرنٹ دا فرق ہے ہن میں وینا ارتھ کنوں لگ دا تے کرنٹ کنوں لگ دا اینا اکھیاں دا پائی صحیح صاحب پائی راشد صاحب اینا اکھیاں دا اودوں مل بینا اینا اکھیاں دا اودوں مل بینا جدوں رب دا دیدار کرون گیا ماشاءاللہ واقعی کرنٹ لگیا اینا اکھیاں دا اودوں مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیا اور تینوں دسیا نہیں کسے کم لیا ہوئے نہیں ساریاں رات سون دیا آواز ہون دیئے مولا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جڑے اللہ والے نے نا اللہ والے تے جدوں آزمائشاں آندیاں نے اللہ والے پھر کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون عاجز مہندی سب دکھ سہندی تاں تلیاں تے چڑھ بیندی تے تن من تی چیر چرا کر کنگی تاں زلفاں وچ ویندی تے رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا سرما درد رجانا اس جس کر کسے چاہتی نہ پائی اس کر کرے ٹھکانا تکلیفاں تو بعد آسانیاں نے انما العسر یسرا تنگیاں تو بعد آسانیاں نے میاں اگر دنیا دے اندر کوئی آزمائش ہے دنیا دے اندر کوئی پریشانی ہے دنیا دے اندر اگر حالات تنگ نے اللہ فرماندے نے میرے بندے کہندے نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی جا رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون میریو بیٹیو میریو بہنو ماں ام سلمہ دی روایت تے غور کرو نبی پاک دسے ہے ام سلمہ پڑھی جا رہی ہیں اللہ نے ام سلمہ تو ام المومنین بنا چھڑے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ اسی ہر دور اندر ایک پیغام دیتا ہے رب دے قرآن نو سینے نہ لاؤ محمد رسول اللہ دے فرمان نو سینے نہ لاؤ ساڑی دعوت کسے روپڑی دی نہیں ساڑی دعوت کسے جناب والا لکھوی دی نہیں ساڑی دعوت کسے سیال کوٹی دی نہیں ساڑی دعوت کسے
ਲਾਹੌਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ یا رب دے قرآن دی دعوت دینے یا آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دے فرمان دی دعوت دینے اور گلی گلی کوچا کوچا ایک پیغام لے کے پھرنے کہ اللہ نو اپنا حاجت روا من لو، محمد نو اپنا رہنما من لو۔ دے اندر کوئی شک نہیں۔ ہاں ہاں بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر عبادت دے لائق کلہ ہی خدا ہے۔ امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق کلہ مصطفیٰ ہے۔ دو انام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ، ایک قرآن محمد دوجا سرور دوئی جہانہ تے جس دے دومیں ہاتھ آئیاں اس پائیاں سب بھلائیاں۔ انہاں دوواں دا دامن پھڑیاں تے رحمت چڑیاں لائیاں۔ آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، آمینہ دلال دے فرمان نال جڑ جاؤ۔ ساڑھا چھوٹے تو چھوٹا خطیب ہوئے، میرے جیسا طالب علم ہوئے، مناظر اسلام ہوئے، ساڑھی دعوت ایک کوئی ہے، رستہ ایک کوئی ہے۔ آجو لوگو سارے رستیاں تو ہٹ کے صراط مستقیم تے لگ جاؤ، محمد الرسول اللہ دی تعلیم نو اپنا لو۔ اللہ دے حضور دعا ہے مالک کائنات خالق ارض و سما آج دا مل بیٹھنا ساڑھے واسطے قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد نال تسی تشریف لے آندے ہو، ہر سال محبت فرمان دے ہو، پیار کر دے ہو۔ اللہ توڑے پیار نو قبول فرمائے۔ ساڑھی وہ بہن بھی ماشاءاللہ جامعہ خنسہ للبنات اندر بڑی محنت کر رہی نے، بالغانو بچیانو بڑیانو عورتانو ماشاءاللہ تعلیم دے رہی نے۔ اللہ ساڑھی اس بہن بیٹی دی بھی حفاظت فرمائے اور انہاں دے علم و عمل اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اور اس بیٹی نو اللہ توڑے اس پورے محلے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور مولانا حمزہ صاحب ماشاءاللہ بچیانو تعلیم دے رہے نے، اس گلشن نو اللہ صدا آباد و شاد رکھے۔ اے دے جتنے معاونین نے، اے دے جتنے معاون نے، نمازی نے، سامعین نے، محبت کرنے والے، اللہ سب دیاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ ہاں جی کی حکم ہے؟ ایک منٹ، اچھا ہاں جی نکاح پڑھا کے پھر دعا کریں گے۔ اچھا آ گیا نا۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، نیک بیوی بندے واسطے دنیا تے جنت ہیں، نیک بیوی دنیا تے بندے واسطے جنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وعطاعت بالہا وحسنت فرجہا، جڑی بی بی چار کام کر دی میں محمد جنت دی ضمانت دینا۔ جنت دی ضمانت انہاں نوں دینی ہے۔ اے نا ایک درخواست پہلے تھوڑی ہاں دسو۔ درخواست ہے آ کہ ویسے کام بہت زیادہ ہو اوپر، لیکن کام ساڈے اوپر کھڑکیاں دے دروازے لگ جانے چاہیے۔ انشاءاللہ لگ جان گے۔ کنے پیسے لگنے ہیں؟ ویسے خرچہ واوا، لیکن دروازے کھڑکیاں تک کوئی سوا لاکھ، دروازے کھڑکیاں تک کنے کے پیسے لگنے؟ سوا لاکھ انشاءاللہ اللہ نے دے دینے۔ انہاں چوں اللہ نے بندے پیدا کر دینے۔ چلو جی یہ تو انہوں پتہ ہے میں کوئی نہ تھے خطیب بن کے تقریر کرنا، نہ میرا ایک پیار ہے، پیارے بھائی سعید صاحب، بھائی راشد صاحب، میں تے بطور خادم جامعہ مسجد ریاض الجنہ چادری لگوانا تے تو انہوں پتہ ہے جدوں بھی میں آیا نا بھائی راشد صاحب نے کوئی کدے 50,000 دا کدے لاکھ دا کدے سوا لاکھ دا کوئی نہ کوئی بجٹ میرے ذمہ پائے گا۔ میں اگلے دن نا تحدیث نعمت دے طور تے کہن لگیاں 30 چک مسجد اندر صبح دا درس دیتا تے ساتھی میں نو کہن لگے سانو 3 لاکھ دی ضرورت ہے۔ میں اللہ دے فضل نال اعلان کیتا 3 لاکھ تے 55,000 روپیہ اللہ نے دے دیتے۔ انہاں تے کیا ہی سوا لاکھ ہے تے انشاءاللہ آج جڑے رمضان دے باقی دن نے نا انہاں دے اندر تسی انشاءاللہ پورے فرمانا ہے۔ اگر کوئی ساتھی وعدہ کرنا چاہتا ہے نگدی رب نال سودا کرنا چاہتا ہے
تے او انہاں دی خدمت اندر پیش کرے، ورنہ ایک کہندے نے کھڑکیاں تے کوئی دروازے لگن والے نے 1.25 لاکھ روپے دا خرچہ ہے، تے آخری دن نے مہمان دے، تے مہمان کہے گا اللہ آخری دنوں دے اندر بھی تیرے بندیاں میری بڑی قدر فرمائیے، بڑی محبت فرمائیے، بڑا پیار، اللہ ماشاءاللہ کم شروع گیا، آجا پتر اگیا سونے اگیا، شاباش شاباش ماشاءاللہ، کنے لے کے آئے ہیں 2 نوٹ کہ 3؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، لو جی ابتدا ہوگی، کی نام ہے پتر دا؟ بزرگوں نے دیئے ہیں، ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تو اڑے رزق مالن، اپا راش صاحب نے پکڑاؤ، ماشاءاللہ، لو اے انشاءاللہ ابتدا ہوگی ہے، تے اے میرے مالک نے انشاءاللہ پورے کر دینے، بٹ صاحب بھی آن لگے نے، انہوں نے آج دینے چاہیے دے سن، تو انہوں نے ماشاءاللہ قرآن بھی سنایا، انہوں نے منڈے نے ماشاءاللہ خدمت بھی، جزاک اللہ جی بٹ صاحب، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آگئے نے نکاح خان صاحب، اچھا لکھو جی پھر میں نے دسو، اگے تشریف لائے ہو جی، اے پتر ایتھے ذرا کر کیمرہ کاری صاحب تے لگا، ہاں جی ماشاءاللہ دس رہے نے پائی راشد صاحب، اب بندیاں نالو تے دگنیاں ماشاءاللہ بیبیاں نے، میں اپنی بیٹیاں بہنانوں میں درخواست کرانگا، اتھے ذرا فنڈ کٹھا کرو تاکہ اوپر واری گیلری مکمل ہو جائے، تو آڑے واسطے اتھے انتظام کیتا جائے، جڑے مرد جمعے والے دن نیچے نہیں اوپر جگہ بن جائے، ساری زندگی واسطے بہترین اللہ پاک تو آڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا، جنہ ساتھیاں نہیں، تسی ایتھے اگے تشریف لے آؤ جی بزرگو، ایتھے لاگے آجو، اچھا مٹھائی والا ڈبہ بھی پڑھو، پینسل بھی پڑھو، ہاں جی ماشاءاللہ جڑے ساڑے نماز تراویح دے امام صاحب نے نا، کی نام تو انہوں بھی بھول جاندے حافظ زبیر صاحب ماشاءاللہ، میں کافی عرصے تو آ رہے ہیں تے حافظ صاحب ماشاءاللہ جدو سی پرانی مسجد ہوندے سی نا، ادوں بھی حافظ صاحب تراویحاں پڑھاندے سن، تے ہن ماشاءاللہ سانو نویں مسجد چاہیا بھی 3-4 سال ہو گئے نے 5 سال، حافظ زبیر صاحب ماشاءاللہ نماز تراویح دے امام نے، انہاں دا اج نکاح بھی ہے، تے نکاح بھی ماشاءاللہ ریاض الجنہ مسجد دے اندر ہے، تے دعا کرو اللہ اس جوڑی نو نکاح تو بعد مسجد نبوی دے ریاض الجنہ چ نفل نصیب فرما دے، اس جوڑی نو بھی لے جائے تے باقی بھی جڑے جوڑے تڑپ رہے نے اللہ انہاں نو بھی لے جائے، تے جڑے ہلے جوڑے بنن نو تڑپ رہے نے اللہ انہاں نو جوڑے بنا دے، اللہ پاک حافظ صاحب دے اس نکاح اندر برکت فرمائے، انہاں واسطے باعث برکت اور رحمت بنائے، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا انہاں نے فیصلہ کیتا ہے مسجد دے اندر بیٹھ کے نکاح کرنا، اور پھر رمضان المبارک دے اندر، اور پھر آج انہاں تکمیل قرآن دے موقع تے ماشاءاللہ او ساڑی بیٹی کنی خوش نصیب ہوئے گی جنہاں نو ماشاءاللہ حافظ قرآن ملے ہے، اور پھر انہیں آج نماز تراویح دے اندر قرآن مکمل کیتا ہے، پھر وہ دے نکاح دی تقریب ہے آج ماشاءاللہ، اللہ پاک اس جوڑی اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، کروڑہ درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، ہم اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں دو بابرکت تقریبات کی تکمیل کے لیے اور ان کے انعقاد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس مسجد کی انتظامیہ کو، ان حفاظ کرام کو جنہوں نے آج اس مسجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک کی منزل کو مکمل کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کے دور کو مکمل کیا۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں آپ سب نے علماء کرام سے سنا ہے اور شیخ صاحب نے بھی الحمدللہ بڑا جاندار خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل قرآن پاک کا دور کیا کرتے، تو انہوں نے اسی سنت کو پورا کیا ہے۔ اللہ ان کے سینے میں قرآن پاک کو مزید مضبوط بھی کرے اور دلوں کی بہار بھی بنائے۔ یقیناً قرآن پاک سنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس سے بڑی سعادت ان کے لیے یہ ہے کہ آج اسی بابرکت موقع پر جب انہوں نے قرآن پاک کی منزل کو مکمل کیا، یہ اللہ کے نبی کی ایک اور سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، اور اس سنت پر عمل کر کے اپنے گھر کو بنانے کا آغاز جس بابرکت موقع پر کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پر امید بھی ہیں، یقیناً یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور جو اللہ کے نبی کی سنت سے منہ موڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو یقیناً انہوں نے اسی سنت کو مکمل کرنے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیا ہے۔ تو بابرکت جگہ پر، بابرکت موقع پر اس تقریب کا انعقاد انشاءاللہ دونوں خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں تکلفات، جس میں مشقت کم ہو، وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی سادگی سے اس نکاح کا انہوں نے انعقاد کیا ہے،
تو انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں یقیناً برکت کا باعث ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر بہت ساری برکتوں کو سمیٹا ہے۔ ویسے تو بہت لمبی ماشاءاللہ نصیحتیں ہو چکی ہیں، کوئی بہت زیادہ نصیحتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ 2-3 نصیحتیں دونوں خاندانوں کے لیے جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ کرنی بھی چاہیے، اور وہ سب کو جن کی شادی ہے، وہ بھی جن کی شادی ہو چکی اور جو شادی کے خواہش مند ہیں، سب کو سامنے رکھنی چاہیے۔ کان کھول کر ان کو سننا بھی چاہیے، اپنے دلوں میں جگہ بھی دینی چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایک نصیحت تو مردوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بڑے مسکراتے چہرے والے، لوگوں سے بڑی محبت سے ملنے والے، جب گھروں میں جاتے ہیں گھر والے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کون آ گیا، بیوی بھی پریشان ہو جاتی ہے، بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ اس لیے میری حافظ صاحب سے بھی یہ گزارش ہے، اور جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے بنیے۔ آپ کے عمدہ اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے مسکراہٹ کے، آپ کے وقت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے گھر والے ہیں۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کریں اور اچھے بننے کی کوشش کریں، یقین جانیے ہمارا گھر جو ہے سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ وگرنہ سکون اگر گھر میں آ جائے اور بندہ ہر وقت ناک پہ غصہ ہو، ہر وقت دماغ پہ غصہ سوار ہو، کبھی بچوں کو گالی دے، کبھی گھر والوں کو، کبھی بیوی کو گالی دے، اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ سکون کے لیے سب سے بہترین نسخہ وہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اپنے ایام مخصوصہ میں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس برتن پہ منہ لگا کر پانی پیتی رسول اللہ تلاش کیا کرتے انہوں نے اپنے ہونٹ کہاں پہ رکھے تھے، وہاں پر ہونٹ رکھ کر پانی پیا کرتے۔ یہ صرف محبت کا اظہار تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی سے، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کا کیا جواب تھا؟ سب سے زیادہ مجھے محبوب اپنی بیوی عائشہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے محبت تھی۔ تو ہم سب کو جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور خواتین سے یہ میری گزارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے لیے جنت کا داخلہ اللہ کے نبی نے بڑا ہی آسان کر دیا۔ 2 3 4 اعمال بتائے ہیں، اگر وہ ان پر عمل کر لیں یقین جانیے جنت میں صرف داخلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای باب شئتی، جون سے دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ اذا صلت خمسہا، جب 5 نمازیں عورت پڑھے، صامت شہرہا، مہینے کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، حفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ جو عورت یہ 4 کام کر لیتی ہے، نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، 4 کام کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے جنت میں چلی جائے۔ بڑا آسان کر دیا۔ اس لیے یہ گھروں کے اندر سکون کی فضا، محبت و الفت کی فضا دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت اور الفت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ اللہ کا الحاکمین نے میاں بیوی، خاوند اور بیوی کی محبت کو اپنی نشانیوں میں سے بتایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم سکون بھی حاصل کرو، اور پھر ہم نے تم دونوں کے درمیان محبت و الفت کو پیدا کر دیا۔ اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کو سامنے رکھیں، اپنے اپنے فرائض ادا کریں، یقیناً زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کے لیے اس رشتے کو خیر و برکت کا، سکون کا، محبت و الفت کا باعث بنائے۔
اللہم بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. ہم حافظ صاحب کو یہ دعا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو خیر پہ جمع فرمائے. حافظ زبیر بٹ ولد محمد عارف، میں آپ کا نکاح فاطمہ بنت حامد سعید کے ساتھ 10,000 حق مہر جو موقع پر ادا کر دیا گیا ہے، آپ کا نکاح فاطمہ بنت حامد سعید سے کرتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ حافظ زبیر عارف صاحب، میں آپ کا نکاح فاطمہ بنت حامد سعید سے 10,000 حق مہر کے عوض کرتا ہوں جو کہ موقع پر ادا کر دیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. الحمدللہ یہ بابرکت موقع پر نکاح ہو چکا ہے. اللہ حکم الحاکمین دونوں کے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنائے. اب شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بابرکت موقع پر دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت و الفت بھی پیدا فرمائے اور ان کو نیک صالح اولاد سے بھی نوازے. ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت بزم. پہلے تو بھی دو ماشاءاللہ قرآن دا دور کرن والی سنت اور نکاح والی سنت. اللہ پاک اس جوڑی اندر برکت فرمائے. اور بھائی سعید صاحب ماشاءاللہ میں دس رہے سن، اتھے آ کے دسیا انہوں نے بھائی سعید صاحب دی بیٹی دا نکاح ہویا ہے حافظ صاحب نال، اور انہاں دے والد محترم مولانا یوسف حلیم صاحب وہ جامعہ سلفیہ دے ماشاءاللہ فارغ سن. بزرگاں نال میری ملاقات ہے، بڑے خوش اخلاق اور ملن سار سن. دسیا پئی سعید صاحب نے 1.5 مہینہ پہلے والد محترم فوت ہو گئے نے. اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرمائے. دعا فرما لو، دعا اندر سارے ساتھی شامل ہوو. میں اپنی بیٹیاں بہناں کولوں بھی گزارش کراںگا اس دعا اندر شامل ہون. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. عرشاں دے بادشاہ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اج دا پروگرام انتظام اہتمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اے میرے مالک قاری صاحبان دا قرآن نماز تراویح اندر سنانا قبول و منظور فرما. اللہ تیرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نکاح کیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اللہ تینو تیری عزت عظمت دا واسطہ ہے. اللہ ساڑیاں سحریاں افطاریاں قبول فرما. ساڑے دن دے روزے رات دا قیام قبول فرما. اللہ صدقات خیرات تلاوت القرآن اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. عرشاں دے بادشاہ تیرا مہمان آیا، جنی ساری قدر ہو سکی کیتی. اللہ جڑیاں کمیاں رہ گئیاں اپنی رحمت نال معاف فرما دے. اللہ میرے مجمع اندر جے کوئی بیمار بیٹھا ہے تندرستیاں عطا فرما دے. جے کوئی پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جے کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگیاں دور فرما دے. اللہ جے کوئی مقروض بیٹھا ہے تے اپنی رحمت نال قرضے دور فرما دے. اللہ جے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تے اپنی رحمت نال اولاد نال مالا مال فرما.
اللہ جے کوئی بے گھر بیٹھا ہے تے اپنا گھر عطا فرما دے اللہ جے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے تے اپنی رحمت نہ روزگار عطا فرما دے اللہ جے کوئی کرائے دے مکان تے میرے مالک اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے اللہ سوالیاں دا کام میں صدا لانا گھر والیاں دا کام میں اپنی طاقت دے مطابق دینا اللہ سوالیاں صدا لا دیتی ہے میرے مالک تمہیں اپنی طاقت دے مطابق عطا فرما دے اللہ جتنے ساڑے پیارے بیمار نے گھراں اندر ہسپتال اندر مرد عورتاں بچے بیمار نے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ تیرا ہے اللہ ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے نہ گولیاں پڑیاں انجیکشن اندر تو ہی شفاواں پان والا ہے اللہ بیمارانو تندرستیاں عطا فرما اللہ جتنے ساڑے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ میرے والدین سمیت ساڑے اندروں جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے عزیز و اقارب رشتہ دار پہنا پائی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبران تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما مولانا حمزہ رفیق صاحب دی پانجی محترمہ اللہ جوانی دی عمر اندر تیری بندی اللہ تیرے کلا گی اللہ اس بچی دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما قبر نو جنت دے باغ اندروں باغ بنا والدین نو اللہ صبر جمیل عطا فرما مولانا یوسف حلیم صاحب دی قبر نو اللہ جنت دے باغ اندروں باغ بنا تا حد نگاہ قبر نو فراغ فرما حافظ زبیر صاحب دا نکاح کیتا ہے اللہ تیرے پیغمبر دی سنت دے مطابق اللہ اس جوڑی دے اندر اپنیاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرمانا میرے اللہ دو خاندانہ دا ملاپے انہوں شیطان دے شر کلو محفوظ فرمائی حاسدین دے حسد کلو محفوظ فرمائی اللہ اس جوڑی نو آپس اندر اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرمائی مال کا کائنات اندر جنہاں نو بھی تیاں دتیاں نے اللہ انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما بیٹیاں جمیاں دا کوئی غم نہیں مال کا جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے انہاں دے نصیب تے مقدر اچھے فرما اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہے سانو اپنی اولاد دیاں ازمائشاں کولوں اللہ محفوظ فرما لئی اللہ سانو اپنی اولاد دیاں ازمائشاں کولوں محفوظ فرما لئی اللہ سانو اپنی جوان اولاد دے دکھاں کولوں محفوظ فرما لئی اللہ سانو اپنی اولاد دیاں ازمائشاں کولوں محفوظ فرما لئی اللہ جڑیاں اولاداں اپنے ماپیاں دیاں نافرمان نے اللہ انہاں نو فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اے تیرا گھر مسجد ریاض الجنہ اینو رہندی دنیا تک آباد و شاد فرما اے دے معاونین منتظمین نمازی سامعین اللہ امام و خطیب سب دیاں نیک جید حاجات پوریاں فرما اس سالانہ پروگرام 28ویں رات دا اللہ ہر سال تیرے بندے بزم سجاندے نے اللہ قبول و منظور فرما جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے تو کلے کلے دی جانن والے بن منگے عطا فرما اللہ نکے نکے بچے آئے نوجوان ویر آئے سفید والا والے بزرگ آئے اللہ میریاں بیٹیاں میریاں بہناں ماوائیاں اللہ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما نجات دا ذریعہ اور ثواب بنا جتھے جتھے بھی اللہ مسلمان مظلوم نے سب دی مدد فرما اللہ جو منگے عطا کر دے تو نہیں منگ سکے تو کلے کلے دیاں ضرورتاں بھی جاننا ہے اللہ لوڑا بھی جاننا ہے نام بھی جاننا ہے اللہ اپنے غیب دے خزانے اندروں پوریاں فرما دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وذریاتی والی بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین